اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کتنے دن کی تھی، تو وہ قرآن کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے وقت۔ تو یہ رات کا وقت جو رات کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معراج رات میں ہوئی تھی، رات کے ایک حصے میں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے گیا اور واپس بھی لے آیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ عربی زبان میں اسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رات کے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسرا یعنی رات میں لے گیا، رات کا سفر ہے، کیونکہ دن کے سفر کے لیے سیر استعمال ہوتا ہے اور رات کے سفر کے لیے اسرا کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال کہ یہ معراج جس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے کہ آیا یہ معراج رسول کی جسمانی معراج تھی یا روحانی معراج تھی، تو صاف ظاہر ہے قرآن کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے پروردگار جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا۔ عبد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ عبد سے مراد ہے انسان اور اس کی روح دونوں ساتھ میں۔ فرض کیجئے کہ ہم کسی شخص کو اپنے ساتھ سفر کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کہیں لے جا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم اس شخص کو لے گئے اپنے ساتھ۔ تو ہم اس شخص کو لے گئے، نہ کہ اس کی روح کو لے گئے۔ اس شخص میں روح بھی شامل ہے، جسم بھی شامل ہے۔ اسی طرح پروردگار بھی فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے، اور ایک واضح بات ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، بندہ نہیں گیا، بندے کو لے گیا۔ تو اللہ کی قدرت میں شک نہیں کیا جا سکتا، یعنی اللہ اگر لے گیا تو شک کرنے کی بات ہی نہیں ہے، خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان ترقی کر رہا ہے اور آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، تو اس میں ہم شک نہیں کرتے۔ چند سیکنڈ میں انسان زمین سے آسمانوں میں چلا جاتا ہے، تب ہم کو شک نہیں ہوتا۔ تو جب انسان اگر ترقی کر سکتا ہے اور انسان یہ کام کر سکتا ہے، تو خدا کے اختیارات تو بہت وسیع ہیں، خدا کے اختیارات لامحدود ہیں، اور وہ جو چاہے کن فیکون میں کر سکتا ہے۔ تو اگر اب بندے کو لے گیا تو اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا، تو بندے سے مراد اگر روح ہے تو روح کو لے گیا، اور بندے سے مراد اگر جسم بھی ہے تو یہاں جسم بھی لے گیا، یعنی خالی روح نہیں لے گیا بلکہ جسم اور روح کے ساتھ لے گیا، یعنی انسان مکمل حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک لے گیا۔ اور خدا جو فرما رہا ہے کہ بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا، اگر شک اس بات میں ہے کہ کیسے لے گیا، تو شک اس بات میں بھی ہونا چاہیے کہ کیسے حضرت آدم جنت سے زمین پر اتر آئے۔ جس طرح سے حضرت آدم کو پروردگار عالم نے جنت سے زمین پر اتارا، تو کیا آیا ان کی روح کو اتارا یا جسم کو اتارا؟ اگر یہ کہا جائے صرف روح آئی تو پھر اتنی نسل آدم کہاں سے آگے بڑھ گئی؟ اور اگر یہ نہیں کہیں گے کہ جو نہیں روح کو نہیں اتارا بلکہ جسم کو اتارا، تو جو پروردگار حضرت آدم کو آسمان سے جنت سے زمین پر اتار سکتا ہے، تو وہی پروردگار زمین سے آسمانوں کی سیر کرا دے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ عقلی بات بھی ہے اور قرآنی بات بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس واضح ترین جواب کے ساتھ ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ ناظرین اکرام، بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہاں پر لاجیکل آنسر جاننا چاہتے تھے ہمارے ویور۔ تو ناظرین اکرام، آقا نے واضح ترین جواب کے ساتھ قرآن مجید کی آیت اور اس کی تفسیر کے ذریعے اس سوال پر ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ اور جہاں پر لاجک کی بات کریں تو سائنٹیفکلی آج کے دور میں اس ماڈرنائزڈ ورلڈ میں ہم اتنے ٹیکنالوجی جو اتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم ہوائی جہاز کا سفر چند منٹوں میں کر لیتے ہیں، اور ہزاروں کلومیٹر کی اونچائی پر اور اتنے لمبے فاصلے کو بہت ہی کم وقت میں طے کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ خدا کی قدرت اور خدا کی شان کہ وہ ہر کام سر انجام دے سکتا ہے، جس طرح سے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اسے سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ خدا کی حکمت اور قدرت الہی ہے۔
اور رہی بات وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ جسمانی سفر رہا یا پھر روحانی سفر رہا، تو قرآن مجید کی آیت اور اس کی تفسیر کے حوالے سے آقا نے اس سوال کے جواب پر ہمارے رہنمائی کی، تفصیلی جواب فرمایا. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں.